نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ انسان اس دنیا میں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے بنایا ہے، محنت کے لیے بنایا ہے۔ تو جو دنیا میں محنت کرے گا آخرت میں اس کا پھل پائے گا۔ اور محنت کون سی کرنی ہے؟ دنیا بنانے کی نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کی۔ دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کی رضا مقصود رہے۔ دیکھیں دنیا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کر دی وہ تو مل کر رہے گی، تو دنیا کے جو کام ہم کرتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذمہ بچوں کا کھانا بنانا لگایا تو کھانا بناتے ہوئے ذکر و سنت کو سامنے رکھیں۔ بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو سنت طریقہ سے کھانا کھلائیں۔ دنیا میں محنت کے لیے آئے ہیں تو ہماری زندگی کی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ہر دن کتنا قیمتی ہے۔ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جو دن آج ہماری زندگی سے ختم ہو گیا وہ موت تک دوبارہ نہیں ملے گا، تو وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ تو دیکھے گا کہ ایک آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہوگا اور شام سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی۔ اور یہ فتنے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، طبیعتیں آزاد ہو رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں من مرضی کا موقع ملے۔ یہ دنیا محنت کا میدان ہے، آرام کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے ذریعے ہمیں بتا دیا، دیکھیں اسلامی سال جو ہے شروع محرم سے ہوتا ہے، ختم ذی الحجہ پہ ہوتا ہے، تو سال کی ابتدا اور انتہا پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان مجھے تیری محنت درکار ہے۔ محرم میں حضرت ابراہیم کو آگ میں رہنا پڑا، ذی الحجہ میں ان کو بیٹے کی قربانی کے ذریعے آزمایا گیا۔ تو یہ محنت، یہ قربانی، یہ جد و جہد ہمیں بتاتی ہے حضرت ابراہیم کی کہ ہمیں بھی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کو محنت درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کا بڑا ہی قدردان ہے۔ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اللہ اسے سنوار دیتے ہیں۔ انسان نے لوہے پر محنت کی تو لوہا ہوا میں اڑنے لگا جہاز بن کے، پانی میں تیرنے لگا۔ زمین پر محنت کی تو دنیا جہان کے پھل محنت کی قدردانی کے طور پر اسے نواز دیے گئے۔ پتھر گارے پر محنت کی تو عالی شان عمارتیں وجود میں آ گئیں۔ پر اللہ کو ہماری محنت مٹی گارے پر نہیں مقصود، گھر سنوارنے پر نہیں مقصود۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محنت جو ہے وہ ہمارے دلوں پر مقصود ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر سکیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں، تو آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ علم پھیلانے میں آپ کا حصہ بھی شروع ہو سکے۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 کا ہمارا آج پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں ہمارا سب سے پہلا جو ہوتا ہے موضوع وہ ہے تجوید القرآن۔ عربی حروف تہجی ہیں۔ عام طور پہ ہم نے جو پہلے ترتیب پڑھی ہوئی ہے حروف تہجی کی وہ ہے روایتی ترتیب، الف، با، تا، سا، جیم۔ یہ امید ہے سب کو آتی ہی ہوگی۔ آج ہم جو ترتیب پڑھیں گے وہ ترتیب ہے صوتی ترتیب۔ چلیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ کے سنا دوں کہ یہ حروف جو ہیں ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں، ہمارا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، سین، شین،
صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ تو تھی ہماری روایتی ترتیب۔ اب ہم پڑھیں گے صوتی ترتیب۔ صوت مطلب ہوتا ہے آواز، کہ ان حروف کی آوازیں نکلتی کہاں کہاں سے ہیں، یہ ہے صوتی ترتیب۔ اس کو ہم یاد کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ اس کو ایک نظم کے طور پہ بھی دیا گیا ہے، میں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کرواؤں گی۔ تو صوتی ترتیب کی ہم ترتیب دیکھ لیں۔ ان کو جیسے آوازیں نکلتی ہیں نا، فونکس جو آوازیں ہوتی ہیں، اس انداز میں اس کو یاد کریں گے تو یہ جلدی ترتیب یاد ہو جائے گی، ورنہ ہم نے جس طرح روایتی ترتیب یاد کی ہوئی ہے تو یہ والی ترتیب یاد کرنا مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ نظم پڑھ کے سناتی ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ حروف کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، ما با وا فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سا ذا غو تا دا قو زا سا صو لا نا رو، بیچ زباں سے جا ش جا، اور کناروں سے غو کا قو، حلق سے نکلے آ ہا آ، ہا غو خو۔ اس نظم میں پورا بتایا گیا کہ کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ حروف کی ادائیگی جہاں سے بتائی گئی ہے وہاں سے ہم ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے میں آسانی کرے۔ ہمارا سبق کا اگلا موضوع ہے توضیح القرآن۔ توضیح القرآن میں ہم آیت الکرسی کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس آیت الکرسی کے بقیہ حصہ میں اللہ تعالیٰ کی علم، قدرت اور اس کی وسعت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، یاد رہے۔ اس میں ہم نے اپنے الفاظ کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے اس کو بھی ذہن نشین کر لینا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم ان کے سامنے، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من سے، علم ہی اس کا علم، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہتا ہے۔ ملا کے کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جو اللہ چاہے، مگر جو وہ چاہتا ہے۔ وسع سما لیا کرسیہ اس کی کرسی، سماوات آسمان کی جمع، واو اور، والارض زمین، واو اور لا نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، وہوا اور وہ، علی بلند مرتبہ، عظیم عظمت والا ہے۔ اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، ان کی حفاظت نہیں تھکاتی اس کو، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ اس کی مزید توضیح پڑھتے ہیں، ترجمہ مزید تشریح۔ ایدی
ید جو ہے بمعنی ہاتھ کی جمع ہے، ید بمعنی ہاتھ، ایدی اس کی جمع ہے، بین ایدی کا مطلب ہوا کہ ہاتھوں کے درمیان، اور جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہو وہ سامنے ہوتی ہے، اور جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہو وہ سامنے ہوتی ہے، لہٰذا مراد ہے کہ وہ تمام اشیاء کائنات اور احوال کائنات جو ان کے سامنے ہیں، وہ اشیاء اور وہ احوال کائنات جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ کا علم سب کو محیط ہے، یعنی احاطہ کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو ساری چیزوں کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ باقی آگے پیچھے کے حالات سے مراد بعض حضرات نے ماضی اور مستقبل کے حالات، بعض نے دنیاوی اور اخروی حالات بھی مراد لیے ہیں۔ دونوں جملوں کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کا علم ذاتی اور محیط ہے، جبکہ مخلوق کا علم نہ محیط ہے نہ ذاتی ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ مخلوق میں سب چیزیں شامل، سب لوگ شامل ہیں، چاہے وہ نبی ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کہ مخلوق کا علم نہ محیط ہے نہ ذاتی ہے۔ ہاں جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ نے عطا کیا تو علم ہے، اللہ نہ دیتے تو نہ ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ کی کرسی کی وسعت کے بارے میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین میں اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کھلے میدان میں پڑا ہوا ایک چھلا، انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی رنگ، وہ عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا بتایا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حیات علم، قدرت، ملک، ارادہ، سب صفات جمع کر دی گئی ہیں، گویا آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو اس نے خود پیش فرما دیا۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جو اس نے خود پیش کر دیا کہ میں یہ ہوں۔ اگلا حصہ ہمارا حدیث شریف، سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت۔ سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے، تو اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ حج القرآن ہی آیت الکرسی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان سربلندی ہے، اور قرآن کی کوہان یعنی نمایاں بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآنی آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے، یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو بغیر بات کیے آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد کوئی بات کیے بغیر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ اس دنیا سے انتقال کرے گا تو جنت میں انشاءاللہ داخل کر دیا جائے گا۔ اگلی ہماری حدیث برائے حفظ ہے، وہ حدیث جو ہم لوگ انشاءاللہ حفظ کریں گے، 5واں سبق ہے، تو یہ ہماری 5ویں حدیث۔ امید ہے آپ نے پہلی 4 احادیث جو ہیں وہ یاد کر لی ہوں گی۔ حدیث پاک ہے، السواک مطہرۃ للفم، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اس سے اگلا ہمارا ہے اسلامی عقائد و نظریات، اللہ کی صفات سمع اور بصر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سمع اور بصر، سمع کہتے ہیں سننے کو، اور بصر کہتے ہیں دیکھنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی کائنات کے ایک ایک ذرے اور اس کی نقل و حرکت کو جانتا ہے، تمام چیزوں کو حالت وجود اور حالت عدم میں یکساں جانتا ہے، حالت وجود اور حالت عدم
میں یکساں جانتا ہے، یعنی پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کی حالت کو جانتا ہے، اس کی نقل و حرکت کو جانتا ہے۔ وہ تمام مخلوق کی ہر آواز اور پکار کو بیک وقت سنتا ہے۔ ایک بات کا سننا اس کو دوسری بات کے سننے سے مانے نہیں۔ انسان اگر سن سکتا ہے نا تو وہ کم از کم جو ہے وہ ایک کی بات سنتا ہے، دو کی سنتا ہے، جب تین بولیں تو وہ کہتا ہے چپ کرو، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک ایک کر کے بولو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا سمیع ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سمیع ہے کہ وہ بیک وقت سب کی باتوں کو سنتا ہے۔ ایک بات کا سننا دوسرے کے سننے سے اس کو مانے نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے اور اس کی نقل و حرکت کو ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اندھیرا اور حجابات اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں، اندھیرا اور حجابات اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں۔ فرمایا کوئی اندھیری رات ہے اور کالے پہاڑ کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں جو بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس انداز میں نقل و حرکت کر رہی ہے۔ تو اندھیرا اور حجابات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ خود اللہ اپنی صفات ہی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اللہ کی ذات اور حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اس کا عرش، تخت، کائنات پر اس کے مکمل اقتدار اور کنٹرول کی تعبیرات ہیں، جس کی حقیقت اور کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اس کا عرش جو ہے نا، اس کا تخت، کائنات پر اس کے مکمل اقتدار اور کنٹرول کرنے کے لیے یہ تعبیرات ہیں، ان کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سبق کا اگلا حصہ ہے مسنون دعا۔ مسنون دعا، بیت الخلاء میں داخلے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جانے کی دعا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ حاصل کرتی ہوں نقصان دہ مذکر اور مؤنث جنات سے۔ مذکر اور مؤنث جنات جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان سے میں اللہ کی پناہ حاصل کرتی ہوں۔ سنن اور آداب، مسواک کی سنتیں اور اس کے آداب۔ ہر وضو میں مسواک کرنا۔ مسواک جو ہے وہ ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی مسواک کریں، عورتوں کے لیے بھی یہ سنت ہے۔ مسواک دھو کر کرنا، دھو کر رکھنا۔ پیلو کی مسواک استعمال کرنا، روزہ کی حالت میں بھی مسواک کرنا۔ زبان پر تولن یعنی لمبائی کے رخ اور دانتوں پر عرضن یعنی چوڑائی کے رخ مسواک کرنا۔ وضو کے علاوہ درج ذیل مواقع میں بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ آگے یہ ہم موقع پڑھیں گے کہاں کہاں مسواک کرنا مستحب ہے، تو میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ مسواک کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ زبان پر تولن اور دانتوں پر عرضن مسواک کرنا ہے، تو برش کرنے کے لیے ہم جو برش کرنے کے لیے دانت صاف کرنے کے لیے برش استعمال کرتے ہیں اس کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے دانت صاف کرنے کا۔ اچھا جی، اب وہ موقع جہاں پہ مسواک کرنا مستحب ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے، حدیث پاک پڑھانے اور پڑھنے سے پہلے، ذکر الہی سے پہلے، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت، علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے وقت، بھوک پیاس لگنے وقت، سحر کے وقت یعنی صبح جب ہم اٹھے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے، سفر سے واپس آنے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، موت کے آثار پیدا ہو جانے کے وقت، حتیٰ کہ موت کے آثار پیدا ہو جانے کے وقت بھی مسواک کرنا جو ہے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ مسواک کے فوائد ہیں، احادیث مبارکہ میں مسواک کے متعدد فوائد منقول ہیں، جس میں سے چند اہم یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب سنت ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ فوائد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں۔ مسواک اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، نزا کا وقت قریب تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ایک تازہ مسواک کے ساتھ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک پر نظر جما دی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ مسواک فرمائیں گے۔ ام المؤمنین نے دانتوں پر نرم کر کے مسواک پیش کی۔ خود حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ اس واقعہ سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنی پسند ہے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔